اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر چونکہ وہاں پہ یہود و نصارہ کا بھی جو وہ رسوخ المشرکین مکہ پہ تھا، ان سے ملتے جلتے رہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی جو وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ وَلَقَدْ مَانَنَّا، دیکھیے لام لازم کے لیے استعمال ہوا، یہاں پہ قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، بلا شبہ تحقیق یقیناً۔ ماننا لفظ کیا ہے؟ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان۔ من کے ساتھ نا لگا اور یہ دو نون اکٹھی کر دی گئی تو یہ لفظ بن گیا ماننا، اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا اللہ موسیٰ پر، و ہارون اور ہارون پر، بلا شبہ ہم نے۔ دیکھیے جو ضمائر ہوتی ہیں یا تو حاضر کی ہوتی ہے یا غائب کی ہوتی ہے یا متکلم ہوتا ہے، یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا وہ ہوگا یا آپ ہوں گے، یا میں ہوں گا یا ہم ہوں گے۔ یہ واحد جمع بھی ہو سکتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی ضمائر ہوتی ہیں وہ صرف تین ہی چیزوں پہ چلتی ہیں، اور ہوتی ہی تین ہے، یا اس کے بارے میں بات ہے، یا آپ کے بارے میں بات ہے، یا میرے بارے میں بات ہے۔ تو یہاں پہ متکلم ہم لگا والا قد ماننا، بلا شبہ احسان کیا ہم نے۔ اسی کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب من و سلوہ، من کا معنی ویسے تو جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کھانا روٹی لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس کا معنی بھلائی ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے اللہ کا۔ اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر۔ کیا احسان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وہ قوم بنی اسرائیل آج کی جو ہندوستان میں شودروں کا حال ہے نا، ان سے بھی بدتر حالات میں تھی۔ ان کی اولادوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا، بچوں کو ان کی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جاتا، اور یہ حکم ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہم نے نارملی ایک ہی دفعہ پڑھا ہے کہ جس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اس وقت خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ جتنے بچے ہیں ان کو مار دیا جائے۔ نہیں، یہ دوبارہ بھی جس وقت ہم پڑھیں گے جا کے سورہ صافات میں کہ جس وقت جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا، اس وقت بھی اس نے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو کم کرنے کے لیے ان کی نسل جو ہے وہ ختم کی جائے، تو اس کے جتنے لڑکے ہوتے تھے ان سب کو مار دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور بچیوں کو زندہ کیا رکھتے تھے؟ وہ ذلیل نوکریاں ان سے کرواتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کرتے تھے۔ جو ایک شودر کا حال ہوتا ہے ہندو معاشرے میں، وہی حال جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کا ہوا تھا۔ تو کس کرم میں سے گزر رہی تھی قوم، جس قوم کا اپنا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ قوم جو ہے وہ محتاج تھی قبطیوں کی، کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اب وہ ان کو گدوں کی طرح، بیلوں کی طرح جو ہے وہ جوتا جاتا، اور ان سے وہی کام لیے جاتے جو کسی ڈنگروں سے، جانوروں سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون پہ کرم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اتنی طاقت دی کہ جا کے موسیٰ کے دربار جا کے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جا کے جو ہے اس کو چیلنج کیا، اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اب دیکھیے یہاں تو متکلم ہم نے استعمال کر لیا نا۔ اب غائب کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ متصلہ، ہو، ہا، ہما، ہوم، ہننا، یہ متصلہ ہوتی ہے۔ اور منفصلہ کون سی ہوتی ہے؟ ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، یہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے، یہ کسی دو کے لیے، یہ سب مذکروں کے لیے اور یہ سب مؤنثوں کے لیے۔ تو ہما ہمیں بار بار ان آیت کریمہ میں نظر آئے گا۔ اور نجات دی کس نے؟ ہم نے ان دونوں کو، بولنا نہیں ہے زیادہ، ان سے کیمرہ چل رہا ہے۔ اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم کو۔ ان دونوں کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی۔ میں نے مختصراً بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اس وقت کس مصیبت کا سامنا تھا، کس اذیت کا وہ شکار تھے، کہ جن کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، جب چاہتے ان کو مار دیتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ریسزم میں ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، کالے کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے،
جہاں سفید بیٹھا وہاں کالا جو بیٹھ نہیں سکتا تھا. جس بس میں جو ہے وہ کالا سفید ہے، اگر بس میں سفید داخل ہوتا ہے تو کالے کو سیٹ چھوڑنی پڑتی گورے کے لیے. کالے کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل کچھ اور جن کی کوئی سہولتیں نہیں، اور گوروں کے لیے کچھ اور. تو یہ ان سے بھی بدتر حالات میں تھے، ایک نیچ قوم سمجھی جاتی تھی. اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو من الکرب العظیم. کرب کس کو کہتے ہیں؟ اذیت کو، تکلیف کو. بڑی تکلیف سے جو ہے ان دونوں کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ، نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مادہ نون، نصرناہم سواد رے، نصر مدد. اور مدد دی ہم نے ان کو اور مدد کی ہم نے ان کی. فکانو، پس ہو گئے، کانا ہو جانا، واو لفظ جمع کے لیے لگا، پس ہو گئے وہ ہم الغالبین، غالبین غالب. پھر وہ جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرعون کو اور اس کی قوم کو سب کو ڈبو دیا. وہی زمین، وہی جو مال تھا، ان سب کے مالک جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بن گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کون آیا تھا سب سے پہلے؟ موسیٰ کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ حضرت ہارون کو جو ہے وہ ساتھ نتھی کر دیا. 2 لوگوں کی آرمی آئی، اور 2 لوگوں کی آرمی نے آ کے جو ہے ان کی لاکھوں کی فوج جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈبو دیا. کس سے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کو کسی مادی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ فرشتے بھیجتا ہے بدر میں تو پھر وہ ایسے ہی وہ اترتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو. وَآتَيْنَاهُمَا، اور عطا کی. عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا. اور پھر ہم نے ہما ان دونوں کو، اور دی ہم نے ان کو کتاب المستبین. مستبین میں سے کسی بھی لفظ کو کھولنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا روٹ، اس کا مادہ جو ہے وہ لیا جائے، بے یہ نون. اور یہ لفظ ہم بہت دفعہ استعمال کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. بینا، بینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح، کھلا، روشن. اس جو ہے وہ یہ باب استفعال میں سے آیا ہے، اور یہ فائل ان کے اس میں فائل ہے. اور دی ہم نے ان دونوں کو کھلی کتاب، روشن کتاب. یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ جو ہے بنی اسرائیل دریا کے پار اترے ہیں اور اس کو گزرے ہیں تو دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی بت کی پوجا کر رہے تھے. تو کہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی بنا دے، یا ہمیں بھی کوئی پتا ہو، ہمارے لیے بھی کوئی کتاب آئے، کوئی لکھا ہوا سبق آئے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توریت جو ہے وہ نازل کی. اور وہ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. توریت وہ بھی فرقان الحمید تھی، اللہ کی پاک کتاب تھی. لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اس کتاب میں اتنی تحریفات کی، اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی، اتنی زیادہ زیادتیاں کی، اتنی کمیاں کی اس میں کہ اس کتاب کا اصل حلیہ بگاڑ دیا. اور جب وہ بالکل حلیہ بگڑ گیا اور وہ چیز نہ رہی جو اللہ نے بھیجی تھی، تو پھر اللہ نے اس کا ریوائزڈ ایڈیشن جو ہے وہ بھیجا انجیل کی شکل میں. اللہ کا پیغام تو وہی پیغام ہے، وہی پیغام ہے جو روز اول سے چلا آ رہا ہے اور روز آخرت تک چلے گا. تو یہ روشن کتاب ہمارے پاس اس وقت جو قرآن ہے، ان سے پہلے ان کا قرآن وہی توریت تھی. جب وہ توریت کسی قابل نہیں رہی، انجیل آ گئی. جب انجیل کو انہوں نے جو ہے اس کا بھی وہی حشر کر دیا، اللہ نے پھر فائنل ورژن جو ہے وہ بھجوا دیا، اور وہ فائنل ایڈیشن کیا تھا؟ وہ قرآن پاک کی شکل میں آ گیا. اب اس میں اور پھر اس میں پہلی کتابوں میں تحریفات ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. آج 1450 سال گزرنے کو آئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس میں کسی زیر زبر کی جو ہے وہ کوئی ہمیں چینج نظر نہیں آتی. اس کو جاننے کا، اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی ایک کونے سے کوئی ایک سورہ یاسین شروع کر دیجئے، درمیان میں چھوڑ دیجئے. دنیا کے دوسرے کونے میں جائیے اور جا کے کسی سے بھی جو ہے وہ وہی آیت اس کو پڑھ کے سنائیے، وہ آگے سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں کوئی چینج ابھی تک نہیں آئی. کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور دی ہم نے ان کو واضح روشن کتاب. وَهَدَيْنَاهُمَا، لفظ کیا ہے؟ خدا، معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. نہ متکلم ہم کے لیے، اور ہما ہم نے ان دونوں کو، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو صراط المستقیم، سیدھی راستے. سیدھا راستہ کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے تمہیں شعور دے کے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا اس کتاب کی شکل میں. اگر اس کتاب کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو دنیاوی بھی کامیابیاں تمہارا مقدر ہیں، اور آخرت میں جو ہے وہ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. یہ ہے. اور اگر اس راہ کو چھوڑ بیٹھو گے، کون سی راہ کو؟ اس راہ کو،
اس وقت یہ توریت کی شکل میں تھی، اس وقت ہمارے پاس یہ قرآن کی شکل میں ہے۔ ان لوگوں کو تباہی کیوں آئی؟ انہوں نے توریت چھوڑ دی۔ ہم ذلت کا شکار کیوں ہیں اس وقت؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ دیکھیے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے نا کہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھی جائے۔ ہم نے تو اس کو بس ثواب کے لیے رکھ لیا۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک ایک پل کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھیں گے تو جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں تھا تب تک ہم آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اللہ کا نظام جو ہے وہ رائج تھا۔ اب کیا پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کہاں رائج ہے اس وقت؟ کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اسلامی ممالک نام کے بنتے ہیں، اب وہاں پہ حلال کی سعودی عربیہ، اس میں دبئی میں کل پرسوں کیا ہوا ہے؟ شراب کے اوپر جو ٹیکس اور انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا تاکہ اور تھوڑا سا اور دبا کے جو ہے وہ پی لو۔ انسان کی اپنی جو ہے وہ کمائی کے اوپر جو ہے وہ ویٹ لگا ہوا ہے، وہاں پہ سروسز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا ہوا ہے، لیکن شراب کی سیل کے اوپر انہوں نے اور اس کی مینوفیکچرنگ اور اس ہر چیز کے اوپر اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اب کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ شیطان جو ایسی ترغیبات دیتا ہے۔ جبکہ شراب کے بارے میں تو کیا کہا گیا ہے کہ شراب بنانے والا، شراب پلانے والا، شراب پینے والا سارے جو ہے وہ جہنمی۔ اور پھر یہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جس دسترخوان پہ شراب ہوگی اس دسترخوان پہ مومن بیٹھ نہیں سکتا۔ اس حد تک لعنت فرمائی گئی ان سب کے اوپر جو شراب بناتے ہیں، پیتے ہیں یا پلاتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے نا، وہ بھی نام اسلام کا ہی لیتی ہے۔ انہوں نے اور بہانہ کیا ہے کہ اسلام ہر کسی کا پرسنل مسئلہ ہے۔ یہ پرسنل مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ قرآن سب کو ہدایت دینے کے لیے اترا ہے۔ اگر یہ ذاتی مسئلہ ہوتا تو پھر رہبانیت اسلام میں کیوں منع ہوتی؟ پھر تو لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ حجروں میں اور غاروں میں اور جا کے بیٹھ جاتے، اپنی ذات کو سیدھی کرتے۔ وہ ہے نا، ایک بستی کو الٹانے کا حکم ہوا، اور جب اسرائیل کو حکم ہوا تو اسرائیل نے کہا اللہ تیرا وہاں پہ تو وہ بندہ رہتا ہے جس نے آج تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس کو مار، اس کے اوپر پوری بستی الٹا۔ اس نے صرف اپنی ذات تک دین رکھ لیا۔ دین اپنی ذات تک نہیں ہے، دین جو ہے وہ اجتماعی ہے، جہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جہاں پہ تم برا کام ہوتے دیکھو اس کو روکو اور بھلائی کا جو ہے وہ پرچار کرو، اچھے کام کا جو ہے وہ پرچار کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اب اسی صراط مستقیم پہ جب وہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلے، لیکن ان دونوں کا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، دونوں کا تذکرہ، دونوں کا ذکر جو ہے وہ ہم نے آنے والے لوگوں تک چھوڑ دیا۔ آج بھی تمام مذاہب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ موسیٰ کی تعلیمات میں کوئی خرابی نہیں تھی، یہودیوں نے ان تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لائے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دونوں بھائی تھے، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کا ذکر جو ہے وہ باقیوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ دیکھیے ایک چیز پچھلے دن ہم نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، باقی سب کے اوپر ہمیں صرف آ رہا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اس لیے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہے، ان کے لیے تمام جہانوں میں جو ہے وہ سلامتی دی گئی ہے، باقی سب پہ صرف سلام علی موسیٰ و ہارون۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک بے شک ہم کذالک، کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہوتا ہے کی مانت، جیسا کہ جس طرح، اور بے شک اسی طرح، نجزل، نون علیحدہ کر دیجئے، مضارع کی علامت ہے، لفظ کیا بچا؟ جزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ انہما، انا علیحدہ کر دیجئے، ہما علیحدہ کر دیجئے، بے شک دونوں، من عبادنا، ہمارے بندوں، کون سے بندوں؟ المومنین، بے شک دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جو ان کی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات صحیح تعلیمات تھیں اسلام کی، صحیح راستہ تھا اسلام کا، صراط مستقیم تھی، لیکن تم لوگوں نے حلیہ بگاڑ دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کی تھی، پھر وہی جو ہے وہ پھر انجیل میں، اور جو ہے وہ تذکرہ تھا کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اس شریعت کا فائنل ایڈیشن ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب اس کو ماننا فرض ہے۔ اب توریت، انجیل یا زبور کسی کام کی نہیں ہے۔
آج اگر کوئی کہے ایسے ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو کہیں سے جو ہے وہ تورات کے یا زبور کے کچھ اوراق مل گئے اور آئے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنے شروع کر دیے، تو دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ عمر دیکھ نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح غصے سے سرخ ہو رہا ہے؟ تو فرمایا عمر کیا تمہارے لیے میں کافی نہیں ہوں جو لے آئے؟ اور فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس نے پیدا کیا، آج موسیٰ بھی آئے گا تو اس کو موسیٰ کو جو ہے وہ میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت قابل عمل کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس وقت جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ احادیث سیرت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو موسیٰ تو یہ تھے، اس موسیٰ کو ہم نے یہ صلا دیا، اور تم موسیٰ کا نام بھی لیتے ہو صلی اللہ علیہ السلام کا، اور نام لے کے پھر جو ہے ان کے نام کے اوپر اس طرح کی تحریفات کرتے ہو۔ موسیٰ تو ان تمام برائیوں سے پاک۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم، بڑی اذیت سے۔ یہ ہمیں زبانی نظر آتا ہے ویسے ہی کہ یہ بڑی مشکل میں تھے، اس مشکل کو کبھی محسوس کیجئے، جہاں پہ تمہاری جو ہے وہ نر اولادوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہو، بچیاں اپنے گھروں میں رکھ لی جاتی ہوں، ان سے ساری ذلیل ملازمتیں بھی کروائی جاتی ہوں، ان سے نفسانی خواہشات بھی پوری کی جاتی ہوں، اور تم اس کے اوپر اف تک نہ کہہ سکو۔ کون سی زندگی ہے یہ؟ وہ اذیت والی زندگی تھی بنی اسرائیل کی۔ اور یہ کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے، یہ قصہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد جب ان کی اولادیں جو ہے وہ نہیں نااہل ثابت ہوئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ دوبارہ ساری مصر کی حکومت جو ہے وہ قبطیوں کے ہاتھ میں چلے گی، پھر فرعون کا جو ہے وہ سب کچھ آ گیا، اور پھر حالانکہ اس وقت تک جو ہے وہ سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، ان کے بعد آہستہ آہستہ پھر سب کچھ ان کے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اصل نہیں ہیں، یہ فلسطین سے آئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے آپ کے اہل خانہ جو ہے وہ سارے مصر میں جو ہے وہ آئے تھے اور پھر وہیں بس گئے تھے۔ تو جب وہیں بس گئے تو انہوں نے کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ان کو ہمیشہ جو ہے کہتے تھے یہ آئے اور ہمارے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیمات یوسف علیہ السلام کی کو چھوڑا، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ پھر اپنے غلام بنا لیا، ان کو شودروں کی طرح ٹریٹ کرنے لگے، اور یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں تھا، یہ صدیوں کی باتیں تھیں جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کو کرب العظیم کہا گیا ہے۔ اور مدد کی ہم نے، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور مدد کی ہم نے ان کی، پس وہ آ گئے غالب۔ اللہ نے وہ 2 مین آرمی جو ہے وہ بنائی، اور پھر سارے کی سارے اکٹھے ہو کے، کسی کو ایک تنکا تک ہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، بادشاہ، اس کی فوج، اس کے سارے بڑے سردار اور جتنے تھے سارے کے سارے جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیے گئے۔ فَقَانُوا، پس ہو گیا ہم الغالبین، ساری جائیدادیں، سارے محل، سارے مکان کس کے پاس آ گئے دوبارہ؟ پھر انہی بنی اسرائیل کے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس راہ پہ ہمیں چلنا ہے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان کو واضح اور روشن کتاب جو ہے وہ دے دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ان کا تذکرہ ہم نے باقی لوگوں کے اوپر۔ سلام علی موسیٰ وہارون، اور سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا مجھے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آئے گی جنت میں جو ہے وہ جنتیوں کی، تو میں پوچھوں گا کہ یہ کون ہے؟ کہیں گے بڑا ہوگا کہ پتہ نہیں کس کی جماعت ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے جو ہے وہ، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہی ہم احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو جو ہے وہ، نیکوکاروں کو جو ہے وہ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آج تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، آج قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم اس راہ کو نہیں پکڑتے جو قرآن راہ بتا رہا ہے۔ ہمیں راہ سیدھی کرنی ہوگی اگر ہم جو ہے وہ، اگر ہم اللہ سے ان الفاظ کی عملی تفسیر بننا چاہتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، تو شاید ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے کسی طرح۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس قرآن کو اپنے دل سے لگانا ہے،
اس قرآن کی روشنی میں ہمیں چلانا ہے اپنے آپ کو۔ یقین کیجئے ہم کیا پتا اللہ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے، کون سا ہمارا فعل جو ہے وہ اللہ کو بھا جائے اور اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت کی بارش ہمارے اوپر برسا دے۔ اس کے طلبگار تو ہم ہیں نا، اور اس کی طلب ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں، اللہ کی رحمت ضرور ہم پہ برسے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے، ہمارے ایک دوست افضل صاحب ہیں، وہ کچھ عرصے سے صاحب فراش ہیں، پیرالائز ہوئے ہیں، روز کلاس سنتے ہیں، روز ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ ان کو اپنی زندگی کو اپنے صرف تیری محتاجی میں زندگی گزاریں، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے، ان کی بیماریاں دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا